آپ کے سامنے ہیں، 2 دن باقی ہیں یا 3 دن باقی ہیں۔ رمضان کے اندر اعمال کون سے کرنا چاہیے، یہ بنیادی چیز بھی اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے۔ سب سے بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، کلمہ، درود شریف، استغفار۔ درود شریف آپ چھوٹا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوشش کریں کہ کلمہ کثرت کے ساتھ ہو جائے، جتنا پڑھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ سارے وظائف بعد میں ہوں، ساری ترتیبات بعد میں ہوں، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت۔ جن احباب کو قرآن نہیں آتا ان کو سیکھنا چاہیے۔ جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے گزارش ہی ہے، جو جوان ہیں انہیں تو قرآن اپنے پر لازم کر دینا چاہیے۔ اور کثرت قرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، پھر قرآن کے ساتھ ہی گزارے جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو ہمارے اعمال نامہ قرآن سے ہو۔ ویسے بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اس لیے رمضان کی تیاری ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ آج سے ہی یہ ایک بات آپ دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری ترتیب اس وقت بنے گی کہ جس وقت میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ذکر اذکار رکھ رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا کہ ذکر اللہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے جڑنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ سے کیسے تعلق بنایا جائے، اللہ کے قریب ہونے کا۔ استغفار کریں گے تو گندگی صاف ہو جائے گی۔ یہ وجود کی گندگی جس وقت صاف ہو جائے، دل اور دماغ صاف ہو جائے، تو پھر اللہ کے قریب انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور معاملات کی زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کے پیسے کھا کر آپ یہ کہیں کہ میں نمازیں پڑھوں گا، میری نمازیں قبول ہو جائے گی، واللہ نہیں۔ بندے کے جو حقوق ہیں وہ کوشش کریں کہ دنیا میں ہی دے کر جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کھا پی کے پھر مسلح پکڑ لیں، نہیں، ایسا نہیں۔ لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، جھوٹ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے پناہ مانگے جھوٹ کی، کہ اللہ میری معافی، اگر ہو بھی جاتا استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ بہت بڑے اللہ والے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہر 10 دن کے بعد استغفار کی وہ ترتیب بنائی جائے تاکہ 12,000 پورا ہو جائے، 1,000 مرتبہ روزانہ۔ 12 دن کے بعد وہ دعا کریں، اللہ جی 12,000 دفعہ جو پورا ہو جائے، اللہ سے اب جو دعا کریں گی خدا کی قسم قبول۔ اگر اپنے آپ کو قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھنے ہیں، تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ کثرت استغفار، درود شریف، استغفار، اور اس کے بعد پھر درود شریف، استغفار اور کلمہ کثرت کے ساتھ، پھر قرآن کی تلاوت۔ یہ رمضان کے جو معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ہم سب نے کرنا۔ یہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں بھی میں کوشش کروں گا کہ آن لائن آپ کے سامنے آؤں، اور آن لائن آ کر ذکر اذکار بھی کریں اور کچھ باتیں بھی شیئر کریں، اور جس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جادو کا، جنات کا ہو تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہترین آپ کے سامنے میں اعمال بھی رکھوں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو لوگ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟
سورہ فتح 3 دفعہ پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں. نماز والا ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک تسبیح درود شریف پکی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فتح 3 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد، سورہ واقعہ 3 دفعہ، سورہ واقعہ 3 دفعہ، اس کے بعد پھر سورہ یاسین 3 دفعہ. یہ ساری چیزیں پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ یہ مسائل، یہ میرے معاملات ہیں، یا اللہ یا اللہ جی ہم. وہاں سے اٹھنا جب تک نہیں جب تک دل سے آواز نہ نکلے. اور دل سے آواز اس وقت نکلے گی کہ جس وقت آپ یہ پڑھائی کریں گے، یہ اعمال کریں گے، یہ ذکر کریں گے، اپنے دل اور دماغ سے یہ چیزیں آپ خالی کریں.